السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام. ہاں عید مبارک ہو. عید مبارک ہو بھائی. ارے شاہد بھائی ہٹیے, گلا لگنے سے کیا فائدہ, میری تو عید کی نماز ہی چھوٹ گئی. ارے یار میری بھی نماز چھوٹ چکی ہے عید کا. ہم نہا کر کے پرفیوم وغیرہ مار رہے تھے تب تک دیکھے کہ سلام ولام پھیر دیا ہے لو, تو کیسے نماز پڑھا جائے. پھر شاہد بھائی کیسے ہوگا؟ ہاں یار یہ تو سچنی بات ہے, ہم دونوں کی نماز چھوٹ چکی ہے. چلو تو پھر مسجد میں مفتی صاحب ہوں گے, ان سے کچھ رائے لیا جائے کہ ہمارا نماز اب کیسے ہوگا چھوٹ چکی ہے. تو پھر چلتے ہیں شاہد بھائی. چلیے. اللہ کی یہ عطا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے. ہر مسلمان یہی کہہ رہا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے. اللہ کی یہ عطا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے. ہر مسلمان یہی کہہ رہا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے. جی کون؟ ارے آرام کے وقت میں آگے کیا بات ہے؟ جی دیکھیے نا مفتی صاحب, عید کی نماز چھوٹ گئی ہے, اب کیا کریں. عید کی نماز چھوٹ گئی ہے, یہ کون صاحب ہے؟ آپ کی بھی چھوٹ گئی ہے؟ صحیح سے بیٹھیے. تو کیسے چھوٹ گئی؟ کیا مطلب ٹائم پتہ نہیں تھا کیا آپ کو؟ ٹائم تو معلوم تھا, لیکن نہا رہے تھے, نہانے کے بعد میں کپڑا وپڑا پہنے, اس کے بعد میں عطر وغیرہ سینٹ لگا رہے تھے, سرما, ہاں اس میں بھی سرما لگا ہوا ہے, دکھ ہی رہا ہے. یعنی آپ لوگوں کے لیے سرما, عطر, خوشبو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جائیے, اب چھوٹ گیا تو اب کیا کیجیے گا, چھوڑیے, جائیے عطر لگائیے, ماریے اور جائیے گھومیے پھریے. اب کیا افسوس کر کے کیا فائدہ ہے؟ کوئی مسئلہ بتائیے, اب تو چھوٹ گئی ہے, کیسے ادا کیا جائے عید کی نماز. دیکھیے اب عید کی نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی, اب تو عید کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. 2 آدمی ہیں, اگر 10-15 آدمی, 20 آدمی یا 30 آدمی ہوتے جن کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہوتی, تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی وقت ہے تو آپ کہیں کھلی جگہ میں جائیے اور آپ عید کی نماز جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ ادا کر لیجئے. لیکن آپ تو 2 ہی ہیں, 2 آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے. عید کی نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے کم سے کم امام کے ساتھ 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے. آپ تو 2 ہی ہیں. تو ایسی صورت میں تو ایک مسئلہ ہے, اور آپ کے لیے ایک نماز ہے کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے, رہ جاتی ہے غفلت کی وجہ سے, عطر یا خوشبو مارنے کی وجہ سے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرفیوم مارنے کے چکر میں چھوڑ دیا. تو کسی بھی وجہ سے اگر عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی جگہ پر چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. آپ سنے بھی نہیں ہوں گے چاشت کی نماز کیا ہوتی ہے. چلیے, چاشت کی نماز ہوتی ہے کہ کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہے. میں طریقہ بتا دوں گا اگر آپ کہیں گے تو, پڑھنا چاہیں گے تو. جی بتا دیں. تو دیکھیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے اشراق کے بعد, سمجھیے کہ تقریباً 9 بجے کے بعد سے لے کے آپ زوال سے پہلے پہلے اس نماز کو, جیسے اچھے طریقے سے دن روشن ہو جاتا ہے اس وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو. تو جو عید الفطر کی نماز جب ہر جگہ ہو گئی تو کہیں بھی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز میری چھوٹ گئی, تو کوشش یہ کیجیے کہ اگر فلاں جگہ عید کی نماز نہیں ہوئی ہے تو ہم جلدی سے بائک سے چلے جائیں, پڑھ لیں. کیا ہر جگہ عید کی نماز ہو گئی ہے؟ اگر ہر جگہ ہو گئی تب یہ صورت ہے, اور اگر کہیں بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ جا کے وہاں سفر کر کے وہاں پڑھ سکتے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اور وقت ہی نکل گیا ہے اور ساری جگہ نماز ہو چکی ہے تو پھر آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. چاشت کی نماز, پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ چاشت کی نماز کب پڑھیں گے, تو اس کے تعلق سے آپ سمجھیے کہ 9, 10, 11, 11:30 تک آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اب سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ چاشت کی نیت کریں گے. جی آپ نیت کر لیجئے کہ میں چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت, ٹھیک ہے. آپ 4 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے. اگر 12 نہیں پڑھ سکتے ہیں اور مزید پرفیوم لگا کے مہکانا ہے, گمکانا ہے, گھومنا ہے, یہ بھی تو ہے, خوشی بھی منانی ہے, تو صرف 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. 4 رکعت کم سے کم چاشت کی نماز ہے, تو آپ 4 رکعت کی نیت کر لیجئے. اور اس کے بعد عام نماز کی طرح, مثال کے طور پر عشاء کی جو نماز پڑھی جاتی ہے 4 رکعت جو عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے, اسی طریقے سے, سیم اسی طریقے سے آپ چاشت کی نماز پڑھیے گا. جس طریقے سے عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہیں
اسی طریقے سے آپ چاشت کی نماز پڑھیے گا. لیکن عشاء کی نماز کے اندر صرف 2 رکعت کے اندر آپ کیا ملاتے ہیں؟ سورت ملاتے ہیں. لیکن چاشت کی نماز کے اندر 4 رکعت کے اندر آپ سورت ملائیے, کیونکہ یہ ایک نفل نماز ہے, اور نفل نماز کے اندر 4 رکعت کے اندر سورت ملائی جاتی ہے. جیسے ظہر کی, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ظہر کی جو 4 رکعت سنت ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں نا اسی طریقے سے آپ چاشت کی نماز پڑھیے گا. ٹھیک ہے, بس فرق یہ رہے گا وقت کا, کہ آپ صبح کے وقت جب دن اچھے طریقے سے نکل جائے تو اس وقت آپ اس نماز کو پڑھیے, وقت چینج, اور دوسری چیز نیت, یہ 2 چیز چینج کر لیجئے. اور باقی ظہر کی جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے بس اسی طرف سے پڑھ لیجئے. بھائی بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ چاشت کی نماز کا نام ہی نہیں سنے ہیں, اس لیے میں آسان طریقے سے بتا رہا ہوں. کیونکہ ظہر کی سنت تو آپ پڑھتے ہوں گے نا, تو ظہر کی سنت پڑھتے ہیں آپ, اسی طریقے سے پڑھیے, لیکن وقت کا خیال رکھیے اور نیت کا خیال رکھیے. ٹھیک ہے, مسئلہ ہو گیا, پڑھ سکتے ہیں نا. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.